السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أما بعد. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خوبصورتی کی کشش رکھی ہے. یہ حسن پرست ہے انسان، خوبصورتی کی طرف کھینچتا ہے. مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی، ان پڑھ ہو، پڑھا ہو، یہ باغیچہ کھینچتا ہے اپنی طرف. پہلے بھی تھا لیکن نظر ہی نہیں اٹھتی تھی. اب جب گزرتے ہیں تو نظر ادھر اٹھتی ہے کہ اس کو محنت کر کے خوبصورت بنا دیا. یہ انسانی نیچر اللہ نے اس کے اندر رکھا. بدصورتی سے یہ گھبراتا ہے، خوبصورتی کی طرف کھینچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری چیزوں کی خوبصورتی بدصورتی ہے وہ انسان اس کی طرف کھینچتا ہے، اور جو خوفناک شکلیں ہیں ان سے وہ بچتا ہے. اسی طرح رویوں کی خوبصورتی اور بدصورتی جو جا کر احساسات کے اوپر اثر انداز ہوتے، وہ نظر تو نہیں آتے ہیں، وہ محسوس ہوتے. تو خوبصورت رویے یہ زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں، اور بدصورت رویے یہ زندگی کو بدصورت بنانا. اور یہ جو باہر کی خوبصورتی ہے اس کے ساتھ رویے بھی خوبصورت ہوں تو دنیا میں اللہ جنت کا مزہ چکھا دے. باہر کی خوبصورتی کے ساتھ رویے بدصورت ہوں تو سارا کچھ تعریف ہو جاتا. بہت خوبصورت گھر ہے، بیوی کی زبان سخت ہے، خامن سے بدتمیز ہے، تو وہ سارا گھر اس کو سارا حسن غائب ہو جائے گا. گھر بہت عالی شان ہے، خامن کی زبان بدتمیز ہے، اس کی طبیعت میں غصہ ہے، بار بار وہ بے عزت کرتا ہے، ٹوکتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو عورت کو سارا گھر جہنم نظر آئے. ماں باپ اولاد کو سونے چاندی میں تول دیں لیکن ہر وقت ٹوکتے رہیں، ہر وقت ان کو ڈانٹتے رہیں، مارتے رہیں، تو اولاد کو گھر قید خانہ نظر آتا ہے. رات ہی ایک بچہ پنجبور سے مجھے ملنے آیا ہوا تھا کہ ماں باپ کی مار سے بھاگ کے آپ کے پاس پناہ لینے آیا ہے. کہاں پنجبور، کہاں فیصل آباد، کہ بس ہر وقت تانے ہی دیتے رہتے ہیں، تانے ہی دیتے رہتے ہیں. اچھے کھاتے پیتے کرانے کا کو بچہ لگتا ہے تو میں تیرے پاس بھاگ کے آیا ہوں. ایسے ہی اولاد کے رویے گندے ہونا تو والدین کو ساری زندگی اپنی صفر نظر آتی ہے. رویوں کی خوبصورتی کو دنیا کی جو بدصورتی ہے نا، وہ رویوں کی خوبصورتی اس کمی کو دور کر دے. اخلاق برے ہوں، رویے غلط ہوں تو اس بدصورتی کو دنیا کی خوبصورتی دور نہیں کر. بہت خوبصورت لان ہے، اس میں اخلاق بھی اچھے ہیں تو دونوں کے مزے ہوتے. ٹوٹا پھوٹا گھر ہے لیکن خامند کو بھی عزت دینے کا طریقہ آتا ہے، اور بیوی کو بھی عزت دینے کا طریقہ آتا ہے، اولاد کو بھی عزت دیتے ہیں وہ، اولاد ماں باپ کو عزت دیتے ہیں، تو اس کچے گھر میں بھی ان کو مزہ آئے گا. وہ بڑے گھر میں تو بھی ان کو زندگی خوبصورت لگے گی. لیکن بہت خوبصورت گھروں میں رویے غلط ہیں. وہ مجھے بہت پرانی بات ہے، 90s کے راؤنڈ اباؤٹ ایک بہت بڑے گھر میں گیا تو وہ عجیب و غریبی گھر تھا. تو وہ گھر کا مالک بیٹھا تھا اپنے بیڈ روم میں، اس وقت اس پہ 15-20 لاکھ کا اس وقت صرف بیڈ اور وہ فرنیچر وغیرہ اور چیزیں پڑی ہوئی تھی. تو وہ مجھے کہہ رہا تھا یہ گھر مجھے کھانے کو آتا ہے، مجھے کاٹنے کو آتا ہے، اور میں اس پہ رشک کر رہا ہوں کہ کیا عالی شان گھر ہے، کیا خوبصورت بیڈ روم ہے، کیسا عالی شان ڈرائنگ روم ہے. اور وہ صاحب خانہ مجھے کہہ رہا ہے یہ گھر مجھے کھاتا ہے، مجھے کاٹنے کو آتا ہے. کس چیز کی کمی تھی؟ رویوں. ساری خوبصورتی کو کس نے بدصورت بنا دیا؟ رویے نے، اخلاق. تو انسان چونکہ ایک زندہ مخلوق ہے اور احساسات رکھتا ہے، احساسات کو سب سے زیادہ جو چیز پروان چڑھاتی ہے وہ مثبت رویے، وہ خوبصورت بول ہیں، وہ درگزر، چک جانا، وہ معاف کرنا ہے. اور انسان کو سب سے زیادہ جو چیز گرا دیتی ہے، ساری زندگی کے حسن و جمال کو چھین لیتی ہے، وہ غلط رویے ہیں، غلط اخلاق، بدتمیزی ہے، بد اخلاقی ہے، جو اگلے کو بھی نظروں سے گرا دیتی ہے، جو بد اخلاق. اور جس کے ساتھ بیت رہی وہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے اس سے تو بہتر تھا میں مر ہی جاتا تو اچھا. اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه. اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات میں اس سے خوبصورت کوئی شکل نہ ہو. ولو کان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا ابغض منه. اور اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی، بدتمیزی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات میں اس سے بدصورت اور کوئی شکل نہ ہوتی. یہ خود میرے نبی کا فرمان ہے. اور ان اللہ یا عائشہ ان اللہ لا یعطی علی الرزق ما لا یعطی علی العنف. دینے والا تو اللہ ہے. تو میرے نبی فرما رہے ہیں کہ عائشہ اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں. یہ میرے عزیزو کائناتی آفاقی زندگی کا اصول میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں
ہر مذہب والا، ہر ملک والا، ہر دیس والا، ہر خطے والا، ہر زبان والا، ہر لہجے والا، ہر رنگ والا، ہر روح والا ایک مزاج رکھتے، چاڈ اور کیمرون کے جنگل میں رہتے ہوں یا اسلام آباد کے خوبصورت شہر میں رہتے ہوں، مدینے جیسے مقدس شہر میں رہتے ہوں، یا نیو یارک جیسے دین سے بیزار شہر میں رہتے ہوں، سب جگہ یہ ایک آفاقی قانون ہے کہ انسان کو جو چیز سب سے زیادہ اٹھاتی ہے اس زندگی میں، اس کو ایک انرجی دیتی ہے، وہ خوبصورت روح، اور جو چیز اسے بٹھا دیتی ہے اور سب سے زیادہ اس کی خوشیاں چھین لیتی ہے، وہ غلط رویہ، غلط سلوک ہے، بدتمیزی۔ اب وہ کس طرح وہ خوبصورت زندگی بنائے کہ اس کے رویے ٹھیک ہوں، اس کے اس کے بول ٹھیک ہوں، اس کے اخلاق ٹھیک ہوں، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں۔ یہ خوبصورت گھر بنا سکتا ہے، عالیشان باغ بنا سکتا ہے، بہترین کپڑے بنا سکتا ہے، گھڑی 50 کروڑ کی گھڑی بازار میں بک رہی ہے، 50 کروڑ کی گھڑی۔ انگلینڈ میں ایک آدمی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا، اس کا ایسے موبائل، میں نے اسے اٹھا کر دیکھا، پیچھے ہیرے لگے ہوئے، پیچھے وہ ہیرے لگے ہوئے، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو پتا چلا کہ 1.25 کروڑ کا صرف وہ موبائل ہے، موبائل 1.25 کروڑ کا موبائل۔ انسان یہ کر سکتا ہے، لباس فاخرانہ بنا لے، گھڑیاں ایسی بن گئی، سواریاں ایسی بن گئی، گھر ایسے بن گئے، کھانے ایسے عجیب و غریب بن گئے، ایسے خوبصورت بن گئے، یہ انسان کر سکتا ہے، لیکن اس میں چلنے والا انسان خود خوبصورت زندگی گزارے، یہ علم اس کے پاس کوئی نہیں، جاہل ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ وہ زندگی جس میں بہار ہو، حسن ہو جو کہ حسن کھینچتا ہے، کھینچتا ہے۔ ہم سوئٹزرلینڈ میں سے گزر رہے تھے، تو ہر تھوڑی دیر کے بعد میں کہتا گاڑی روکو گاڑی روکو، کیا ہوا؟ میں کہا یہ منظر دیکھنے تو ذرا جی فرق ہے، میں باہر نکل کے دیکھنا شروع کر، پھر ہم تھوڑی دیر چل سکتے، گاڑی روکو گاڑی روکو، پھر میں باہر نکل کے گاڑی کے کھڑا ہو گیا تو وہ منظر کیا، اس کے مناظر شوگران ہمارے پاکستان میں، وہاں اوپر ہوٹل میں ہم تھے، تو میرا انہوں نے بیان رکھا باہر میدان ہے، وہ یوں مجمع، میں یہاں سامنے ایک منظر مجھ سے بیان ہی نہیں ہو رہا تھا، میری نظر ادھر بیان ادھر ادھر ہو جائے، اتنا خوبصورت میری وہ نظروں کو کھینچ رہا تھا، تو میری توجہ بھی ساتھ جا رہی تھی، کیونکہ جدھر آنکھ جاتی ہے ادھر دل بھی چلا جاتا ہے، دل تو آنکھ کے غلامی کرتا ہے۔ وقی الامیر هوى العیون فإنه ما لا يزول ببأسه وسخائه يستأثر البطل الكمي بنظرة ويحول بين فؤاده وعزائه۔ یہ پتہ نہیں متنبی کہاں سے یاد آ گیا مجھے، ایسا پہلا قصیدہ متنبی جو کہتا ہے، ایسا بولتا تھا، یار اللہ میرے امیر کو آنکھوں کے شکار سے بچائے، یہ وہ تیر ہے جو خطا ہوتا ہی نہیں، دل کے پار ہو جاتا ہے، تو نظر تو کھینچ لیتی، تو وہ مجھ سے بیان ہی نہیں ہو رہا۔ وہ شکر ہے تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہو، وہ سارا مجمع ہم اٹھ کے ہال میں گئے، پھر میں نے وہاں تسلی سے بیان کیا، اب یقین منہ سے بات نہیں ہو رہی، میں جیسے چاہتا ہوں کہ میرا باہر خوبصورت ہو، اچھا تو میرا اندر بھی خوب، کیونکہ جب تک اندر خوبصورت نہ ہو باہر کی خوبصورتی متوجہ نہیں کر، اندر خوبصورتی ہو تو اندھیروں میں بھی اجالے نظر آتے، اندر بدصورتی ہو تو اجالوں میں اندھیرے نظر آتے، اندر بہترین بن چکا ہو تو سوکھی روٹی میں پراٹھے کا مزہ آتا ہے، اور اندر میں ویرانی ہو تو بریانی پلاؤ بھی زہر نظر آتا ہے۔ تو جیسے میں چاہتا ہوں میرا باہر خوبصورت ہو، ایسے میں چاہتا ہوں میرا اندر بھی خوبصورت۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہا، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا۔ تو ایک حسن و جمال ہے جو آنکھوں کو جا کے پکڑتا ہے، ایک حسن و جمال ہے جو دل کو جا کے پکڑتا ہے۔ میرا میٹھا بول نظر تو نہیں آئے گا، میرا کڑوا بول نظر تو نہیں آئے گا، وہ دل پہ جا کے جو، اور دل کی آنکھیں اس کو دیکھتی، اور دل کی آنکھیں اسے پکڑتی ہیں، اور دل اس کو محسوس کرتا ہے منفی اور مثبت۔ ایک میٹھا بول دل کی دنیا کو ہفتوں آباد کر دیتا ہے، ایک کڑوا بول ہفتوں رلاتا رہتا، ہفتوں۔ میرے عزیزو، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں، یہ علم اللہ براہ راست اپنے نبیوں کو دیتا ہے، اور پھر نبیوں سے آگے امت کو ملتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے، اور آپ کے لیے اللہ نے گواہی دی، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ میرے وہ نبی ہیں جن کی زبان پر میں خود اللہ بولتا ہوں۔ تو آپ کا علم بے خطا، جو نبی کا علم بے خطا ہوتا ہے، تجربے کا نہیں ہوتا، مشاہدے کا نہیں ہوتا، اللہ سے لیا ہوتا۔
لا ریب فی کی صفت کے ساتھ انہو لقول فصل وما هو بالحزز وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیع العلیم۔ اللہ کا علم کو چیلنج، میری بات کو چیلنج کرو کیونکہ غلط بھی ہو سکتی تھی، ذرا بھی مناسب بھی ہو سکتی، نامناسب بھی ہو سکتی، لیکن میرے نبی کی بات میرے اللہ کی بات ہے۔ ایک سے عبداللہ بن عمرو بن عاص کہنے گئے یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اس وقت بھی لکھوں؟ انہوں نے غلط قیاس کیا نا، اپنے اوپر قیاس کرنا کہ ہم غصے میں سارا علم بھول جاتے ہیں، پھر ہم بھی نفس کے تابع ہو کر بولتے ہیں، تو انہوں نے یہ غلط قیاس کر لیا اپنے اوپر۔ تو آپ نے فرمایا اکتب، لکھو لکھو ہر حال میں، والذی نفسی بیدہ لا یخرج من ھذا الا الحق، کہ آپ نے فرمایا میں جس حال میں بھی ہوں، غصے میں ہوں، خوشی میں ہوں، لکھو، اس لیے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یوں اشارہ کیا، زبان باہر نکال کے پکڑ کے کہا اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں۔ وہ غصہ چڑھا ہو تو خطیب بھی بہک جاتا ہے، عالم بھی بہک جاتا ہے، دانشور بھی بہک جاتا ہے، پڑھا لکھا بھی بہک جاتا ہے، ان پڑھ بھی بہک جاتا ہے، زیادہ خوشی چڑھی ہو تو بہک جاتے ہیں، زیادہ غصہ چڑھو تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ اپنے محبوب کی گواہی پیش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا لا تتبع الہوی، داؤد خواہش کی غلامی نہ کرنا، نصیحت ہو دو۔ اور اپنے حبیب کی اللہ تعالیٰ صفائی پیش فرما رہا ہے ما ینطق عن الہوی، یہ تو خواہش کا بول بھی نہیں بولتے، خواہش کی تابعداری کہاں کی بات ہے، اتنی زبردست صفائی پیش۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں عاجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں دوڑ کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، اور اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائے۔ میں یہاں کیوں بیان کرنے آیا ہوں کہ اللہ راضی ہو، یہ مستورات یہ آپ سب کیوں بیٹھے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، لیکن پتہ کوئی نہیں، وہ کہہ دے راضی ہوں اس کا شکر ہے، وہ کہہ دے میں راضی نہیں ہوں تو اس کا حق ہے، وہ سچ ہے، ہم جھوٹ ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کیا ساری کائنات سے اللہ نے اب مانگا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، میری رضا سب سے بڑی چیز ہے، لہٰذا یہ میری طلب میں کرو، جو کرنا میری رضا میں کرو۔ اور جو ساری کائنات سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے راضی کرو، وہ اپنے محبوب سے کہتا ہے میں نے آپ کو راضی کروں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، وہ تھا نا آپ کی تمنا تھی کہ ادھر نماز پڑھوں، ادھر منہ کر کے نماز ہو رہی بیت المقدس سے، اب آپ بار بار آسمان کو دیکھتے ہیں کہ کوئی وحی آئے اور میرا منہ قبلے کعبے کی طرف تو آیت آئی قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم دیکھتے ہیں بار بار آپ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں کہ وہی آئے قبلہ تبدیل، تو اس کے بعد اتنا کافی تھا وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو بس اب آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیں، مفہوم پورا تھا۔ ایک جملے کا اضافہ کس لیے؟ آپ کی شان، آپ کی بلندی و مرتبہ بتانے کے لیے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم آپ کا چہرہ ادھر پھیریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں، کیا کمال۔ حالانکہ یہ جملہ مضمون میں نہ ہو تو بھی مفہوم پورا ہو گیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، تو چلے اب آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں اور بیت المقدس سے منہ ہٹا لیں، لیکن یہ جملہ آپ کی عزت، آپ کے مرتبے میں اضافے کے لیے بتایا جا رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، ہم آپ کا رخ ادھر پھیریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اتنی بڑی ہستی کے ہمیں غلامی ملی ہے کہ جنہیں اللہ راضی کرنے کی باتیں فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو راضی کریں گے، آپ کو خوش کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول، اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول بن مانگے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ میرا کام آسان کر، اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں وَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں وَاجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ بعد میں میرا نام یاد رہے لوگوں کو، اچھی یادوں سے میں باقی رہوں۔ اور اللہ نے کر دیا، درود ابراہیمی ہمیں نماز میں ملا، اللہ نے اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ نام کو بلند اونچا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا جائے۔ دیکھو ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے، کئی سالوں تو تلاوت کرتے کرتے نا میں اس آیت سے گزرا تو میں حیرت میں گم ہو گیا کہ قرآن نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنی ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے کسی نبی کی نہیں کی، اور ایک ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من اللہ گواہی دے رہا ہے کہ شرک سے بیزار تھے، بت پرستی سے بیزار تھے، اور میرے فرما بردار تھے، قائد عظیم تھے، امتن قائد عظیم تھے، شاکر لانعمہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ شکر گزار تھے، اشتباہ ہو چنا وہدا ہو ہدایت دے الی صراط مستقیم، سیدھی راہوں پر
پھر سب سے بڑی فضیلت ابراہیم علیہ السلام کی ابار ہے، ثم اوحینا الیک، پر میرے محبوب میں نے آپ کو حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، تو بھی اپنے باپ ابراہیم کی تابع داری۔ یہ کہہ رہے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے تو اتنی میری عمر گزر گئی، میں نے آج تک کبھی یہ دعا ہی نہیں مانگی، اپنے اسلام پہ اتنے مطمئن ہے کہ یا اللہ مجھے بت پرستی سے بچا۔ اب تو کو 15-20 سال ہو گئے ہیں، کم و بیش شیف سے جھوٹ نہ ہو جائے، میں یہ دعا روز مانگتا ہوں، اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ جب تیرا ابراہیم مانگ رہا ہے کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، تو میں کیا اوقات ہوں؟ آخری لمحے تک ہر بڑے سے بڑے گناہ نے منہ کھولا ہوا ہے، اس اللہ کی رحمت اور کا سایہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ذرا اس کی نظر رحمت ہٹ جائے تو وہی لمحہ ہماری تباہی، بربادی، گمراہی اور دنیا اور آخرت کے خسران کا وقت۔ تو یہ جو دیندار طبقہ ہے نا، وہ ایک اطمینان کی زندگی گزار رہا ہے، جیسے جنت کا سرٹیفکیٹ سب کو مل گیا ہے۔ اس دن سے میں تو اتنا گھبرایا ہوں، میں روز یہ دعا مانگا وجنبنی وبنی ان، اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، کفر سے بچا، شرک سے بچا، یہودیت سے بچا، نصرانیت سے بچا، دہریت سے بچا، ہر مجوسیت سے بچا، جتنے غلط مذہب سب کا نام لے کر یا اللہ مجھے ان سب سے بچا، مجھے ان سب سے بچا، جتنے کبیرہ گناہوں کی فہرست ہے سب کا نام لے کے یا اللہ مجھے اس سے بچا، اس سے بچا، مانگا کرو، ہم محتاج ہیں اتنے بڑے خلیل، یا اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے۔ اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہاں، اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے پاکیزگی کی مہر لگ گئی۔ آپ نے کہا، اب اللہ نے اپنے حبیب کی ازواج کے بارے میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ نے ایسا رتبہ دیا کہ تم عام عورتیں نہیں ہو، تم عام عورتوں طرح ہیں، تم عالیشان عورت۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے تمہاری مائیں ہیں، اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ، میرا حبیب یہ آپ کی بیویاں ہیں، اب آپ کوئی اور شادی نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، اور نہ ان کو طلاق دے کر وہاں کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں، یا آپ کی دنیا اور آخرت کی بیویاں بن گئیں، طلاق بھی نہیں دے سکتے۔ آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق دی، جبریل آ گیا، اللہ کہنا رجوع کریں، آپ کی جنت کی بیوی ہے۔ اور پھر اولاد حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار۔ علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں سینے سے لگا کر کہا علی تجھے بھی مبارک ہو، تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے ساتھ۔ اللہ نے ہمیں ایسا عظیم الشان رسول دیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ایسا عظیم الشان رسول، تو میرے عزیزو، وہ خوبصورت زندگی جس پر دل میں خوش، باہر کی خوبصورتی سے آنکھیں خوش ہوتی، دل خوش ہوتا ہے جب رویوں میں خوبصورتی آیا، جب رویوں کا گلشن کھلے، رویوں میں آگ لگی ہو، کانٹے چبھے ہوئے ہوں، دامن تار تار ہو دل کا، تو وہ لعنت بھیجتا ہے سونے چاندی کے ڈھیروں پر۔ یہ علم میرے نبی لے اور یہ زندگی میرے نبی لے، ہم اس زندگی کو سیکھنے کی کوشش، اس کو بتانے کی کوشش کر۔ اصل موضوع تو ان اداروں کا یہ ہے کہ ہم وہ زندگی سکھائیں۔ لقد کان لکم، اور میں آیت پڑھ رہا ہوں، میں نے جو سارا مضمون بیان کیا اس آیت کے ذیل میں بیان کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ اگر تمہیں خوبصورت زندگی چاہیے، کون ہے جو نہیں چاہتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا نبی آیا ہے، خوبصورت زندگی لایا ہے، اس کے پیچھے چلو، تمہاری زندگی حسن و جمال سے بھر جائے۔ اللہ تعالیٰ اسوۃ کاملہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی اسوہ ہے، مکمل نمونہ ہے، مکمل، تو مکمل کا لفظ ہیوی ہے، اور ویسے بھی قرآن میں جو لفظ آیا بس اس کی جگہ کوئی اور آ ہی نہیں سکتا، وہ میرے اللہ کا انتخاب ہے۔ یہ علمی طور پر اس کی مزید اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے فرض کر لیا جاتا ہے کہ فرض کرو یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسوۃ کاملہ ہوتا تو بھی مطلب ٹھیک تھا کہ بھئی ہمارے نبی ایک مکمل نمونہ زندگی کا لائے ہیں، تو میرے اللہ نے مکمل کے لفظ سے ہٹ کر حسن کا لفظ استعمال کیا کہ انسان حسن کا دیوانہ ہو، خوبصورتی کا دیوانہ ہو، خوبصورتی اس کو کھینچ لے، وہ کلام میں ہو۔ میرے جو کہ طبیعت میں تھوڑا ادیبانہ مزاج ہے،
بعض اوقات ایک شعر مجھے اتنا لگتا ہے کہ ہفتہ ہفتہ میرے آنسو نکلتے رہتے، کلام کا حسن، کلام کا حسن، تو میں تمنا کرتا ہوں کاش ہمیں قرآن کا حسن بھی نظر آتا جو دلوں کو پگھلا دینے والا ہے اور آنکھوں کے بند توڑ دینے والا ہے اور دل کی دنیا کو گلشن گلزار بنا دینے والا ہے اور روئے روئے میں اللہ کی محبت اور عشق کو بھر دینے والا ہے۔ لیکن میرا نوحہ ہے کہ علماء بھی نہیں سمجھتے تو عوام کہاں سے ترجموں پہ سب چل رہے ہیں۔ براہ راست حسن قرآن میں کہا کرتا ہوں آج کے اہل مدارس اس شخص کی طرح جو خوبصورت باغ میں کھڑا ہو لیکن نابینا ہے، نظر کچھ نہیں ہے، ہاں بلبل کے نغمے سنتا ہے، پرندوں کی چہچہاٹ سنتا ہے، کوئل کی کوک سنتا ہے، پھولوں کی مہک سنتا ہے، دیکھنے سے محروم۔ اللہ میری یہ حسرت رہی ہے اور بظاہر اسی کے ساتھ ہی قبر میں چلا جاؤں گا۔ میں آج بھی اپنی کتابوں کو دیکھ کے رونے لگے کہ اللہ میرا عشق تو ان کے ساتھ تو میرا نصیب میں کرنا لکھا، غفلت تھی ہے کرنے کے ساتھ پڑھائی کو مطالعے کو بھی جوڑا جا سکتا تھا، نہیں ہو سکتا۔ تم میں اپنی نامکمل ارادوں کی تکمیل دیکھنا چاہتا، زندگی ایک دفعہ ملی ہے پھر نہیں ملے گی، اور یہ دنیا راحت کا جا نہیں ہے، مشقت کا جہاں، کام کی جگہ ہے، آفس میں ہو، جاب پہ ہو، موت چھٹی کا نام، اگر اللہ راضی ہو گیا تو بس چھٹی ہے، اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک پیغام کوئی، اور اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی۔ چھٹ کیا مزہ ہے، چھٹ تم لوگ کتنے بھاگتے ہو جب چھٹی ہوتی ہے گھروں، پہلے سے ٹکٹیں بک ہو رہی ہوتی ہیں، رات کوئی سامان پیک ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک منٹ مزید مدرسے میں نہ لگے، وہ ایک منٹ بھی بھاری ہوتا ہے، اور ہمیں میں تو چھٹی مشکل سے ملتی ہے۔ تو مولوی محمد حسین صاحب کو مشورے میں چھٹی ملی، انہوں نے جو دوڑ لگائی، چونکہ مشورہ بدل بھی جاتا ہے، تو انہوں نے جو دوڑ لگائی تو سیدھے دروازے میں جا لگ، اور پھر جوتا اٹھانے لگے تو میرا اٹھا لیا اپنا اٹھانے کے بعد، اتنی تیزی تھی۔ تو موت سینٹرل ماڈل اسکول میں ہمارا وہ پی این چپڑاسی تھا، مصری خان پٹھان تھا، لمبے قد مصری خان، چھوٹی چھوٹی سفید داڑھی، بڑا خوبصورت لمبا قد، اس کے ذمہ تھا گھنٹی بجانا، جیسے ہی آپ کی گھنٹی بجتی ہے۔ تو میں تو بالکل پڑھائی میں نکما تھا، نہ پڑھنے کا شوق اور نہ ہی کچھ کتابوں کا شوق، سارا فلموں کا ہی شوق تھا، انہیں کو پڑھتا رہتا تھا، انہیں کو دیکھتا رہتا تھا، وہ بجائے سبق یاد کرنے کے گانے یاد کرتا، تو وہ ان کی دھنیں آج بھی میرے اندر میں محفوظ۔ یہ نعت خواں جب نعت پڑھتے ہیں یہ پرانے گانوں کی طرز کریں سارے، وہ نعت پڑھتے مجھے گانا یاد آ جاتا، تو میرے کان لگے ہوتے تھے آخری گھنٹے پر کہ مصری خان کتنے مر گئے، گھنٹی نہیں بجا رہے، تو مصری خان کتنے مر گئے آجا۔ ایک ہمارے یہاں فیصل آباد میں ساتھی تھے ٹھیکیدار فتح محمد، بڑے خدمت میں بادشاہ، اور ہر آدمی میں ہر صفت نہیں ہوتی تھی، بڑے مالدار تھے اور بیان میں زیرو تھے، بیان ہوتا ہی نہیں تھا، خدمت میں چاہے ساری رات ان سے خدمت کروا لو۔ ایک دن وہ جب چلے میں تھے، ان کے امیر نے کہا، شریف ان کا نام، کہ آج آپ بیان کریں، کہنے لگے میرے کو نہیں ہوتا، کہا آپ شروع کرو ہم سنبھال لیں گے، چلو ٹھیک ہے۔ تو تھے بڑے خوبصورت، لال سرخ رنگ، سفید داڑھی، چہرہ بھی ہیوی، انہوں نے اپنی پگڑی باندھی ہوئی تھی، کھونڈا ہاتھ میں ہوتا تھا، کھڑے ہوئے نا بیان کے لیے، تو مجمع ویسے ہی امپریس ہو گیا کہ یہ کون، شکل کھینچتی ہے، کچھ لوگ زیادہ ہی بیٹھ رہے ہیں، تو وہ کھڑے ہوئے، احمدہ و نصلی علی رسول الکریم، میرے بھائیو دوستو، چپ، پھر بولے وہ شریف کتنے مر گئے ہیں، اور آری تھا وہ کتنے مر گئے ہیں، تو وہ میں کہتا مصری خان کتنے مر گئے، تو جب وہ کرتا نا ٹن، تو میں پیچھے بیٹھتا تھا تاکہ استاد کو نظر ہی نہ، اور نہ ڈیسک کے اندر ناول چھپا کے پڑھتا رہتا تھا، اوپر سے لیکچر ہوا میں نیچے ناول پڑھ رہا ہوں، وہ کہتا ٹن، تو میں نعرہ لگاتا چھٹی، سے ہائی جمپ لگاتا تھا ڈیسک کے اوپر سے اچھل، اگر اللہ راضی ہو گیا نا تو مصری خان والا الارم ہے، چھٹی، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجع الى ربك راضیة مرضیة فادخلی فی عباد وادخلی جنة، آجا چھٹی ہے۔ ثم من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها، یہ وہی نعرہ چھٹی، ومقرؤ کتابی انی ظننت انی ملاق حسابی، اللہ بھی بیچ میں شریک ہو گئے، فهو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وجوه یومئذ ناعمہ لسعیها راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیها لاغیہ فیها عین جاریہ فیها سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ، میرا رب قسم، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم
يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسيم عين يشرب بها المقرب والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وخليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم خير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما فاكهة لحم وحور. تو پیچھے کیا باقی رہ گیا؟ پیچھے اور کیا باقی رہ گیا؟ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرشتوں کے سلام کا مزہ باقی ہوگا کہ میرے رب کا عرش کھلے گا اور رب خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. آج تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا. وہ خوبصورت زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے سارے علمی سفر کو فقہ میں ڈبو فقہ 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 فقہ. اللہ ہمارے سراکی شاعر کی قبر. شاعر تھوڑا تھے، وہ تو بڑے ولی اللہ بھی تھے اور شاعر بھی تھے. خواجہ غلام فرید سکھری تروش منصورینو ان تھپ رکھ کنز قدورینو ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ. کافیہ کو وزن شعر کے لیے کفایہ کیا کہ سمجھو. ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کر پرز شرع وقایا. یہ دل قرآن کتاب. میں کوئی فقہ کی نفی نہیں کر رہا ہوں، غلو کی نفی کر رہا ہوں. غلو حدیث بھی فقہ میں، قرآن بھی فقہ میں، فقہ بھی فقہ میں. استنجائی سکھائے جا رہے ہیں 10 دن سے. نہیں، علمی قطع اور خطا فاحش ہے. خطا فاحش کہ میرے مدرسے سے نکلنے والا بچہ ہو یا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے نکلنے والا بچہ ہو، دونوں کو نہیں پتا میرے نبی کی زندگی کیا تھی، کیسے تھی. دونوں جاہل. پنجاب یونیورسٹی سے نکلا ہو یا وہ خیر المدارس یا جامعہ اشرفیہ سے نکلا ہو یا دارالعلوم کورنگی سے نکلا ہو یا وہ جامعہ الرشید سے نکلا، بالکل دونوں کورے ہیں کہ میرے نبی کی وہ خوبصورت زندگی کیا تھی. کچھ تو بچوں میں نے تھوڑا سا طرز بدلا کہ میں اپنے نبی والی زندگی سامنے لانے کی کوشش کروں. اس میں کتنی کامیابی ہوئی تو موت پہ پتہ چلے گا، اس سے پہلے میں کیا بتا سکتا ہوں. لیکن کوشش یہ رہی کہ ہم وہ خوبصورت زندگی سیکھیں جو میرے نبی لے کر آئے گے. اس پر ہر مرد عورت ایک عالی شان زندگی کا سفر کر سکتا ہے. اسوۃ حسنہ. ایک اور بات کہہ کر اسوہ کا ایک مطلب نمونہ ہے اور ایک مطلب غم کی تسلی، جو کہ فارسی سے اسا. لولا کثرت الباکین حولی علی اخوانہم لقتلت نفسی یذکرنی طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي ولا يبقون مثل أخي ولكن أعز النفس عنهم بالتأسي. خنسا قبیلہ عرف العرب. اپنے بھائی کی موت پہ انہوں نے یہ لکھا. صخر اس کا نام تھا اور خنسا کے جو خامے تھے جواری تھے، جوئے میں ہر شے ہار دیتے، تو ان کا بھائی پھر لا کے گھر بھر دیتا. وہ پھر جوئے میں ہار ہے. وہ موت تک وہ بھائی بن کے اس طرح چلا کہ باپ بھی نہ چل سکے کہ بہنوئی کا نہیں روکتا تھا جوا نہ کھیل، بہن کا گھر بھر دیتا. وہ قبائلی جنگوں میں قتل ہوا تو اس پر وہ عرب کی سب سے بڑی مرثیہ خامن تأسی، غم کی تسلی. ایک خوبصورت پیغام اس لفظ میں ہے. اللہ نے دنیا پھرائی تو چاڈ کے اور کیمرون کے اور جبوتی کے فقیروں سے لے کر عرب کے بادشاہوں کے درباروں تک اللہ نے پہنچایا. میرے عزیزو، دکھوں نے گھیرا ہوا ہے، شکلیں الگ الگ ہیں، شکلیں. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر غم کی تسلی تمہیں میرے نبی کے پاس ملے گی. ادھر آج یہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں، کہ تم میرے نبی کے طریقے پر آ جاؤ. تمہارے ہر غم کا مداوع یہاں سے ہوگا. یہیں سے تمہیں ہر دکھ درد کا انبا مرہم دوا در مصطفیٰ سے ملے. اس کو یہ سیکھنے بچے بھی سیکھیں، بچیاں بھی سیکھیں، بڑے بھی سیکھیں، چھوٹے بھی سیکھیں. چونکہ آج کل صرف ایک ہی معیار ہے، پیسے بنا لو، بس پیسے بنا لو تو زندگی اچھی ہو جائے گی. پیسے سے نہیں ہوتی ہے. میرے نبی والے خوبصورت طرز عمل سے زندگی اچھی بنتی. اس کو یہ سیکھ محنت ہے. کوشش کیا کرو سیرت پہ نظر ہو تمہاری. سیرت سے عام طور پر جو مولوی بن جاتے ہیں نا، وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے اوروں کے سامنے تقریر کرنا. اور جو تم میرے شاگرد ہو، تم میں سے بہت سو کو یہ جذبہ ہوتا ہے کہ طارق جمیل جیسا خطیب بنے. وہ ایک ایسی نادان شاگرد تھا ہمارا یہاں، تو وہ میرے
میں کہتا ہوں میرا مضمون نقل کرو، میری طبعی نقل مت اتارو کہ وہ بے حیثیت بے قیمت ہو جاتا ہے۔ تو میرا بیان عائشہ مسجد کا تھا، تو میں کبھی کہہ دیتا ہوں عائشہ مسجد والو، تو وہ ڈیفینس میں بیان کرتے کرتے بولا عائشہ مسجد والو۔ تو ایسے بیوقوف نہ بنو، اس سے میں کہتا ہوں نہ کسی قاری کی نقل اتارو، اپنے لہجے میں قرآن فطرت کی آواز، جب تم نقل اتارتے ہو تو فطرت نکل جاتی ہے۔ تمہارا جیسا بھی لہجہ ہے ویسے قرآن، تمہارا جو بھی لہجہ ہے ویسے بیان ہے۔ تو عام طور پہ جو مولوی ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ مجھے کچھ حاصل ہو، وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ میں نے سنانا ہے، لوگوں کو سنا۔ میں کہہ رہا ہوں تم سیرت اپنے لیے پڑھو کہ مجھے اس سے کچھ لینا ہے، مجھے اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ اور ہاں، اور پھر چونکہ میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں، میرے نبی آخری نبی ہیں، تو میں نے آپ کی زندگی کو آگے بھی بتانا ہے، تو پھر یہ بات تھی۔ صرف خطابت اور تقریر کے لیے گھاٹے کا ساتھ تو یہ بچیوں کا ادھر قریب کیا ہے کہ کچھ انتظامی چیزوں میں مشکلات پیش آ رہی تھیں، تو اللہ نے ہمیں کھلا گھر دے دیا، کھلی جگہ دے دی۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے جیسے شاگرد بڑھیں ہوئے، ہماری شاگردنیاں بھی بڑھیں، اور اللہ تعالیٰ دونوں سے اپنے ہم نبی کی پاکیزہ زندگی کے پھیلنے کا کام لے، اور آپ سب ہمارا سرمایہ آخرت ہو، بچے ہو، بچیاں ہو، تمہارے استاد ہیں، استانیہ ہیں، سب ہمارا سرمایہ آخرت ہو۔ اللہ کرے یہ سرمایہ پھلے پھولے بڑھے، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اس کے آثار چلتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ جب اللہ کے پاس پیش ہوں تو وہ بدو والی دعا ہے کہ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، کامیاب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلک، وصلی علی محمد کما انت اہلک، وفل بنا ما انت اہلک، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ما مننت به علينا فتممه، وما أنعمت به علينا فلا تسلبه، وما سترته منا فلا تهتكه، وما علمته منا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها۔ یا اللہ یہ ہمارا مختصر سا سرمایہ ہے، اس کی حفاظت اندر کے فتنوں سے بھی محفوظ فرما، باہر کے فتنوں سے بھی محفوظ، اور باطل کے فتنوں سے بھی محفوظ فرما، نفس و شیطان کے فتنوں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنے محبوب والی پاکیزہ خوبصورت زندگی نصیب فرما، ہمیں چلتا پھرتا قرآن بنا دے، ہمیں چلتا پھرتا قرآن، اپنا عشق دے، اپنی محبت دے، اپنے حبیب کا عشق دے، ہمیں لفظی مزاج سے نکل کر اور لفظی گیپ پھیر سے نکل کر اپنی محبت و معرفت کا چاند پلا دے، اپنے محبوب کی محبت و معرفت کا چاند۔ یا اللہ ساری دنیا ہمیں علم والا کہتی ہے، مجھے پتہ ہے ہمارے پر کچھ نہیں ہے، تیرا کرم ہے، تو نے نیک نسبت دے دی ہمیں۔ یا اللہ جب جانے کا وقت آئے تو اسی نسبت پر ہماری واپسی ہو میرے مولا۔ اے میرے مالک، ہم جاہے ہیں، تو نے روکا ہم کوئی نہ روکے، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے بلایا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا، تیری حدود کو توڑا، خلوت و جلوت الگ الگ ہو گئی، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں۔ یا اللہ اس سال میں نہیں مرنا چاہتے کہ تو فرما دے، سے دفعہ دور کر۔ یا اللہ میں ایسی موت چاہتا ہوں کہ تو کہہ رہا فتخلی فی عباد مدخلی جنت۔ اور یا اللہ تیرے حبیب نے دعا مانگی تھی طلحہ بن برا کے لیے، یا اللہ جب طلحہ تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تمہیں دیکھ کے مسکرائے۔ یا اللہ ہم بھی ایسی موت چاہتے ہیں یار، جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو ہمیں دیکھ کے مسکرائے۔ تو یہ جاتا ہوں اس سے انتہائی شرم، تیری نعمتوں کا شکر بھی ادا نہ کر سکتے، تیری شریعت کی پاسداری بھی نہ کر سکتے، ہمارے قول و فعل کے تضاد نے ہمیں مار دیا ہے میرے مولا، میرے مالک، میرے اللہ۔ اس بدو والی دعا اس نے تو تیرے نبی کے مجلس میں مانگی تھی، وہ یقیناً قبول ہوئی ہو، ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے۔ ہماری عمر کا آخری حصہ سب سے خوبصورت بنا دے، ہمارا آخری عمل زندگی کا سب سے خوبصورت عمل بنا تھا۔ یا اللہ پوری دنیا انسانیت کو ہدایت دے دے میرے مولا، عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک سے بچا لے پوری دنیا کے انسانی۔ یا اللہ قارون کے دس جانے اور فرعون کو ڈوب جانے والی سنت سے پوری دنیا کو بچا دے، اور یونس علیہ السلام والی قوم کی سنت کو کا اعادہ فرما دے، پوری دنیا انسانیت کو ہدایت دے، ہدایت۔ جو اس زمانے کے فرعون ہیں، قارون ہیں، شداد ہیں، ان سے دھرتی کو پاک، ہماری بے بسی پہ کرم میرے اللہ، پوری بے بسی سے میرے مالک، دین بھی یتیم ہے اور دین والے بھی یتیم میرے مالک، تیرا نام لینا بھی ایک عیب
اور ایک جرم بنتا چلا جا رہا. میرے مولا یہ دھرتی تیری ہے، یہ آنگن تیرا ہے، یہ ہوا فضا کائنات تیری ہے، تو آ جا یہ دھرتی کو پاک فرما، اپنی دھرتی کو پاک. یہ بھر گئی ہے گندگی سے، بے حیائی سے، شراب سے، زنا سے، شرک سے، کفر، ظلم و ستم. یا اللہ ساری دنیا میں مظلوم سے سکتے کر رہے ہیں، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ تیرے بندے ہیں. مظلوم ایک برادری ہے، اور میرے مولا ساری دنیا کے فرعون دم لناتے پھرتے ہیں، ہمیں تانے دیتے ہیں، بلاؤ اپنے اللہ. یا اللہ یہ سارے بڑے نیک بچوں کا مجموعہ ہے، یہ سارے شبان نشؤ فی عبادت اللہ، انی اتوسل بہم الیک. میرے مالک رحمت کے در کھول دے، ہدایت کے در. اللہ میرے دیس کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت، اس کے چاروں صوبوں کی حفاظت، سے اندر باہر کے دشمنوں سے محفوظ. تو مدارس کی اہل مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی اہل خانقاہوں کی حفاظت فرما، تو مراکز کی مدارس کی مکاتب کی حفاظت فرما. حفاظت ہم بے بس ہیں، تم باطل بہت طاقت، لیکن تو سب سے بڑا طاقت. فإن القوة لله إن العزة لله إن الحكم إلا لله إن الأمر كله لله لله الأمر من قبل ومن بعد. يا الله یہ سب تیرے فرمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى النبي الكريم.